اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بلخ کی بادشاہت چھوڑ کر اختیار کی فقیری، تاکہ لوگوں کی کر سکیں دستگیری۔ کرامت و کشف میں کیا حاصل کمال، کہ جس کی اولیاء اللہ دیتے ہیں مثال۔ توکل، تقوی، فکر و استغنا، عبادت، ریاضت، خوف خدا، یہی توشہ آخرت، یہی زاد راہ، لبوں پہ ہر دم لا الہ الا اللہ۔ یہی مرد مومن تھا ادم ابراہیم، سمجھائے جس نے شریعت کے مفاہیم۔ ناظرین، بادشاہ سلامت کا دربار لگا ہے، حاجت مند قطار اندر قطار پیش ہو رہے ہیں۔ بادشاہ ہر ایک کی درخواست پر حاجت مند کی خواہش کے مطابق حکم صادر کر رہا ہے اور ڈھیروں دعائیں سمیٹ رہا ہے۔ اتنے میں ایک سوداگر حاضر ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ عالی وقار کی خوشی اور خوشنودی کی خاطر چند غلام اپنے ساتھ لایا ہے، تاکہ بادشاہ کی خدمت گزاری کے لیے انہیں پیش کر سکے۔ وہ بادشاہ ابراہیم ابن ادم ہے۔ بادشاہ سلامت اس نے گزارش کی، رب الرحمن الرحیم آپ کا وقار باختیار بلند اور بالا کرے۔ میں چند غلام آپ کے حضور پیش کرنے کے لیے لایا ہوں، آپ انہیں شرف باریابی بخشیے، اور جو غلام آپ پسند فرمائیں اپنی خدمتوں نیاز مندی کے لیے اپنے پاس رکھ لیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس غلاموں کی کمی نہیں، ایک سے بڑھ کر ایک غلام آپ کے دربار میں آپ کی انگلی کی حرکت پر عمل کرنے کو تیار ہے، مگر میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت اور اعزاز و افتخار ہوگا کہ اگر میرا پیش کردہ کوئی غلام آپ کے احکامات کی بجا آوری کے لیے آپ کے دربار شاہی میں مامور ہو۔ بادشاہ ذی شان اس سوداگر کی درخواست پر زیر لب مسکراتا ہے اور حکم دیتا ہے، ہر ایک غلام کو باری باری میری خدمت میں پیش کیا جائے۔ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں ان غلاموں سے چند سوالات کروں گا، جو غلام میرے سوالات کے تسلی بخش جواب دے گا اسے اس دربار شاہی میں بطور مقرب غلام کا اعزاز دیا جائے گا۔ البتہ جو غلام صحیح جواب نہیں دے سکے گا اسے واپس جانا ہوگا۔ بادشاہ سلامت کے حکم کی تعمیل میں سوداگر باری باری ہر ایک غلام کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتا۔ وہ ہر غلام کے خواص بیان کرتا، ان کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہوتا، ان کی انفرادیت بتاتا، مگر بادشاہ کے سوالات کے تسلی بخش جوابات کوئی بھی غلام نہیں دے رہا۔ اس صورتحال سے بادشاہ قدرے مایوس بھی ہوتا ہے اور پریشان بھی۔ سوداگر سے کہنے لگا، تم نے اپنے غلاموں کی خوبیاں بڑے نمایاں طور پر بیان کی، ہم نے بھی ہر غلام کو جانچا، مگر کوئی غلام بھی ہمیں متاثر نہیں کر سکا۔ کیا ان غلاموں کے علاوہ کوئی اور غلام تمہارے پاس نہیں ہے؟ اگر کوئی اور غلام ہو تو اسے پیش کرو، ورنہ ان تمام غلاموں کو واپس لے جاؤ۔ سوداگر بہت مایوس ہوا، کہنے لگا، بادشاہ سلامت رب ذوالجلال آپ کے اقبال کا ستارہ ہمیشہ چمکتا دمکتا رکھے۔ دراصل ایک اور افریقی غلام باہر موجود تو ہے اور ضد کر کے میرے ساتھ یہاں تک آیا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں اس لیے میں اسے آپ کے حضور پیش کرنے میں تھوڑا جھجک رہا ہوں۔ بادشاہ سلامت زوردار لہجے میں سوداگر سے کہتا ہے، تم نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ وہ غلام ہمارے دربار کے قابل نہیں؟ یہ فیصلہ ہم خود کریں گے، تم اسے فوراً حاضر خدمت کرو تاکہ ہم اس سے بھی چند سوالات کر سکیں۔ ہو سکتا ہے وہ ہماری توقعات پر پورا اترے اور ہم اسے اپنی ملازمت میں رکھ لیں۔ یاد رکھو کہ کسی کا ظاہر دیکھ کر اس کے باطن کا قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوڑ کر جاؤ اور وہ غلام جو اپنے شوق اور ذوق سے تمہارے ساتھ یہاں تک آیا اسے لے کے آؤ۔ بادشاہ کے حسب حکم سوداگر اس غلام کو دربار شاہی میں حاضر کر دیتا ہے۔ غلام ادب سے سر جھکا کر سلام کرتا ہے اور پھر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اس غلام سے سلسلہ سوال و جواب شروع کرتے ہوئے پہلا سوال پوچھتا ہے، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ دوسرے غلاموں کو بالکل الٹ یہ غلام کہتا ہے، بادشاہ سلامت
آپ غلام کو جس نام سے چاہیں یاد فرما لیں، غلام تو غلام ہی ہے، اس کا کوئی اور نام کیا ہو سکتا ہے؟ بادشاہ پوچھتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ غلام جواب دیتا ہے مالک کی مرضی جو کھلا دے حضور، مالک جو کھلا دے گا وہی میری پسندیدہ غذا ہوگی۔ بادشاہ اس سے آخری سوال یہ پوچھتا ہے تمہاری کوئی خواہش ہو تو فوری طور پر بتاؤ تاکہ اسے پورا کیا جا سکے۔ ہم تمہارے جوابات سے بہت خوش ہوئے، اب وقت ہے طلب کرو جو کچھ طلب کر سکتے ہو، جو مانگو گے وہی ملے گا۔ غلام دست بستہ عرض کرتا ہے بادشاہ سلامت، میں غریب اور مفلوق الحال غلام ہوں، نہ اختیار اپنا نہ ارادہ اپنا، اس لیے مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی خواہش اور آرزو کو دل میں جگہ دوں، میری کوئی بھی طلب نہیں۔ غلام کے ان جوابات پر بادشاہ سلامت ایک نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تمام درباری اکٹھے ہو جاتے ہیں، افراتفری کا سماں پیدا ہو جاتا ہے، حکیم اور طبیب طلب کیے جاتے ہیں، ہر شخص فکر مند نظر آتا ہے، اور وہ سوداگر جو اس غلام کو اپنے ساتھ لایا تھا بہت زیادہ پریشان تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ میرا اندازہ صحیح تھا کہ یہ غلام اس دربار شاہی کے قابل نہیں، تاہم اب اسے یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ ہوش میں آتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے تو تمام اہل دربار کی جان میں جان آتی ہے، مگر بادشاہ سلامت پہلی نظر جس شخص پر ڈالتا ہے وہ وہی غلام ہی ہے۔ بادشاہ دیکھتا ہے کہ غلام اسی طرح ہاتھ باندھے کھڑا ہے، اس کے چہرے پر نہ کوئی پریشانی نہ کوئی حیرانی۔ اب بادشاہ تھوڑے وقفے کے بعد خود سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے ابراہیم ادم، صد افسوس کہ تجھ پر، بلکہ 100,000 افسوس تو بھی اپنے رب کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن تیرا مقام اس غلام سے بھی کمتر ہے، حالانکہ رب قادر و قدیر نے تجھے بادشاہ جیسی نعمت سے نوازا، تو اس سے تو غلام کئی درجے بہتر ہے جس نے سارے اختیارات اپنے مالک کے سپرد کر دیے ہیں اور اپنی کوئی مرضی اور اپنی کوئی خواہش نہیں رکھتا، لیکن ایک تو ہے کہ سارے اختیارات اپنے پاس رکھتا ہے۔ بادشاہ سلامت بلخ کے سلطان اور عظیم المرتبت حکمران ابراہیم ادم نے اس غلام کو اپنے خاص ساتھیوں میں شامل کر لیا، تاہم اس کے دل کو اور اس کے دماغ پر غلام کے جوابات سے جو اثر ہوا وہ ناقابل بیان ہے۔ یہ واقعہ دن کے لمحات کا تھا۔ دن کے بعد کیا ہوا؟ یہی ہوا کہ سورج نے بوریا بستر سمیٹا اور کسی دوسری منزل کی راہ لی، لیکن بادشاہ سلامت جو پورے علاقے کا بادشاہ تھا، ہر قسم کی نعمت اس کے پاس موجود تھی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خداوند کریم کی ذات کے ساتھ لو لگا لیتا ہے اور درویشی اختیار کر کے جنگلوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ غلام جو اس کے ساتھ تھا اب بھی اس کے ساتھ ہے اور مرنے تک اس کے ساتھ رہا۔ اور وہ بادشاہ جیسے بہت سے بادشاہ آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، مگر لوگ آج بھی ابراہیم ادم کو ایک درویش، ایک ولی اللہ کے طور پر جانتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔